بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، غزوہ احد، جنگ احد کا واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں، جس کی آج 25 نمبر قسط آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، حضرت حنظلہ نے اپنے غدار باپ ابو عامر راہب کے قتل کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس بات سے روک دیا اور اس بہادر نوجوان نے معرکہ احد میں شرکت کی اور شہید ہو گیا، اور اس کی شادی پر ایک دن بھی نہیں گزرا تھا، اور معرکہ کی رات ہی وہ رات تھی جس میں وہ اپنی بیوی کو کر لایا تھا، اور وہ جمیلہ بنت ابی بن سلول حضرت عبداللہ بن ابی کی بہن تھی۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، بزرگوں، اور قریب تھا کہ جان باز حنظلہ مشرکین کی فوج کے سالار عام ابو سفیان کو قتل کر دیتا، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ میدان کارزار کے قلب میں آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تو حضرت حنظلہ نے اس پر حملہ کر دیا، اور ابو سفیان کے گھوڑے کی کونچیٹ کاٹ جانے کے بعد ابو سفیان زمین پر گر پڑا، اور حضرت حنظلہ اس کے اوپر چڑھ گئے تاکہ اسے اپنی تلوار سے ذبح کر دے، لیکن ابو سفیان کے ایک مرکف نے، جو اس کی جنگی بورڈ کا ایک رکن تھا، اور وہ شداد بن السواد تھا جس کا لقب ابن شعب تھا، ابو سفیان کو بچانے کے لیے سرحد سے جلدی سے کام لیا اور حضرت حنظلہ کو تلوار مار کر شہید کر دیا، اور اس وقت وہ سالار عام کے سینے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن کثیر نے یہاں پہ بیان کیا کہ یہی حنظلہ ہے جو غلیل الملائکہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ آپ نے جنبی ہونے کے حالت میں شہادت پائی ہے، بس فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، اور معرکہ احد آپ کے زفاف کی صبح کو ہوا۔ بس جب آپ نے جہاد کے دائی کو سنا تو جلدی سے اپنی بیوی کو چھوڑ اور اپنے ہتھیار اٹھائے اور غسل جنابت سے قبل ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ ملے۔ اور ابن اسحاق نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان باز حنظلہ کی شہادت کے بعد فرمایا، تمہارے دوست یعنی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کی بیوی سے پوچھو اس کا کیا حال ہے، کیا حال تھا۔ بس آپ کی بیوی سے پوچھا گیا۔ واقعی نے یہاں پہ بیان کیا کہ وہ جمیلہ بنت ابی سلول تھی، اور وہ اسی شب آپ کے پاس دلہن بن کے آئی تھی۔ اس نے کہا، جب آپ نے جہاد کی آواز کو سنا تو آپ جنبی حالت میں باہر نکل گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے اسے ایسے ہی غسل دیا ہے۔ مسلم نوجوانوں، سچے عقیدے کی راہ میں یوں قربانی دی جاتی ہے۔ مسلمان نوجوانوں کو چاہیے جن کا مقصد صحیح معنوں میں اپنے دین اور اپنی امت کو غالب کرنا ہے کہ وہ اسلام کی راہ میں قربانی دینے کے لیے حضرت حنظلہ کی سطح پر ہوں، اور اسلام کے جھنڈے تلے صدقے دل اور اخلاص اور قربانی سے چلنا ہے تو اس امت کے ہر خطے میں اسے گلے سے پکڑا ہوا ہے۔ اس امت کی قربانی، دانائی، جوامردی اور یقین کیا کریں، یقین کے کیا کہنے۔ نوجوان اپنی شب زفاف کو دائز جہاد کو جواب دینے کے لیے جلدی سے باہر نکلتا ہے اور اپنے اس دلہن کو چھوڑ دیتا ہے جس کی ملاقات پر ایک شب سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ مورخین کے بیان کے مطابق وہ آپ سے چھٹ گئی اور اس نے جذبات سے مغلوب عورت کی طرح آپ کو عدم خروج پر رضامند کرنے کی کوشش کی، اور وہ اسے جلدی سے چھوڑ دیتا ہے تاکہ خوفناک تباہ کن معرکے میں شامل ہو۔ پھر اس میں دلی رضامندی اور مطمئن ضمیر کے ساتھ قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اور اس قسم کے مومن نوجوان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، جس کی مثال سے فقط اس کی مثال ہے۔ جھنڈے بلندی پر لہراتے ہیں اور حکومتیں مضبوط اور طاقتور ہو جاتی ہیں، اور عقائد اپنے صاحب کو بلند مقاصد تک پہنچانے کے لیے اپنا راستہ بناتے ہیں۔ اس نوجوان کی وسط میں تھا اگر وہ اس قسم کا نہ ہوتا، اور ہاں اس وسط میں تھا اگر وہ اس عقیدی نوجوان کی طرح ہوتا جو آج کل اپنی ترقی یافتہ عقائد کی جہالت کی تشریح جام ہائے لے کر شور اور شراب خانوں میں خوبصورت عورتوں کی مسکراہٹوں پر کرتا ہے۔ وہ امت کی آزادی اور قوم کے بچاؤ کی ذمہ داری کے بارے میں اپنی قوت کے متعلق غیر معقول باتیں کرتا ہے، اور کیا اس کے ہاتھوں میں امت آزاد ہونا، یا اس سے عقیدہ کا فتح حاصل کرنا، یا اس کے اقتدار کے سائے میں امت کا سکون حاصل کرنا ممکن ہے؟ جو اپنے افکار اور شجاعت کو
وسکی اور پیالوں سے حاصل کرتا ہے۔ ہاں، اگر نوجوان مومن حنظلہ اس قسم کے بیکار پگھل جانے والے اور فریب خودہ لذتوں کے دلدادہ نوجوان ہوتے تو وہ اپنے زفاف کے روز کو چھوٹی سی رخصت بنا لیتے ہیں، جس میں اپنے نفس کو جنگ سے بڑی قرار دیتے تھے تاکہ اپنی دلہن سے شاد کام ہو سکے، خصوصاً اس لیے کہ وہ آپ کی پہلی شب زفاف تھی۔ لیکن سچے عقیدے پر سچے ایمان نے، نہ کہ میم وسوسہ کی بھیکی نے، جسے آزاد عقیدہ کہتے ہیں، سچے ایمان نے جس کے سامنے کوئی جذبہ نہیں ٹھہر سکتا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اور وہ صاحب ایمان کو اس کے عزم سے نہیں موڑ سکتا۔ نوجوان مومن جانبر حنظلہ کو ایسا بڑھا دیا کہ وہ اپنے راستے پر چلتا گیا، اور اس نے بہادر راستہ ظاہر ہیرو کی طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے وفات پائی، شہادت حاصل کی۔ پس وہ ابدی رخصت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ آسمان خلوت میں صدیقین اور شہداء کے ساتھ گزارے گا۔ پس اللہ خلیل الملائکہ حنظلہ شہید بہادر پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری امت اسلامیہ کو اس قسم کے نوجوان عطا فرمائے، اور انہیں آپ کا سالین اور جوان مردی عطا فرمائے۔ اور یہ ایک عجیب امر ہے کہ ابو عامر رہب اپنے شہید بیٹے حنظلہ کے پاس سے گزرا، جو شہداء کے درمیان بچھڑا پڑا تھا، تو اس نے اسے اونچے اور ہلکے پن سے لات ماری، گویا وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے مورخین نے کہ ابو عامر غدار قریش کے بعض لیڈروں کے ساتھ جنگ کا ختم ہو جانے کے بعد اپنے بہادر بیٹے حنظلہ کے پاس سے گزرا، اور وہ شہداء کے درمیان مقتول ہو کر خون سے لت پت پڑا ہوا تھا، تو اس نے اس کے سینے پر اپنا پاؤں مارا اور کہنے لگا، تو نے 2 گناہوں کا ارتکاب کیا، میں نے تجھے اس جگہ قتل ہونے سے روکا تھا، اور قسم خدا تو بہت صلہ رحمی کرنے والا تھا۔ ابن شعوب، جس نے ابو سفیان کو حضرت حنظلہ کی تلوار سے بچایا تھا، ہمیشہ ابو سفیان پر احسان جتاتا رہتا تھا اور اسے اپنا احسان یاد دلاتا رہتا تھا، اور اس احسان کے اس نے وہ شعار بنائے جو مشہور ہیں، جو ابن شعوب نے ابو سفیان کو اپنا احسان جتانے کے لیے کہے، جو اس نے اس پر اس روز کیا تھا جب اس نے اسے جانباز حنظلہ کی تلوار سے بچایا تھا۔ کہا تھا کہ اے ابن حضرت، اگر میں دفاع نہ کرتا اور میں موجود نہ ہوتا تو پہاڑ کی ترائی کے روز کوئی جواب دینے والا نہ پاتا، اور اگر پہاڑی کی ترائی میں بچھڑے سے حملہ کرنے والا نہ ہوتا تو بجو اس پر چیخے مارتے یا کتے اس کا گوشت کھا جاتے۔ اور ابو سفیان نے ابن شعوب کو کہ اس احسان کا اپنے مشہور اشعار میں اعتراف کیا ہے، اور کہتا ہے، اور اگر میں چاہتا تو تیز رفتار کمیت گھوڑا مجھے بچا لیتا، اور میں ابن شعوب کا احسان نہ اٹھاتا، اور میرا بچھڑا ہو ہمیشہ ہی کتوں کو بھگانے والا اور صبح کے نیزوں کا فریضہ رہا ہے، حتیٰ کہ سورج قریب المغرب ہو گیا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔